بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمامی ناظرین کو آج کی نشست میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ہر کام میں بہتری عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، آمین۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت لقمان حکیم سے کسی شخص نے کچھ زر و دینار قرض حسنہ لیے۔ ایک مدت کے بعد اس شخص نے لکھا، صاحب مجھے فرصت نہیں، معتبر آدمی ملتا نہیں، اپنے بیٹے کو بھیج دیں تاکہ قرض لے جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند کو 3 نصیحتیں فرما کر روانہ کیا۔ ایک یہ، پہلی منزل میں ایک بوڑ کا درخت آتا ہے، اس کے تلے نہ سونا۔ دوسری منزل میں ایک بڑا شہر واقع ہوگا، اس کے اندر قیام نہ کرنا، کھانا کھا کر جنگل میں جا رہنا۔ تیسری یہ کہ اس مکروز کے گھر نہ ٹھہرنا، اور یہ بھی فرمایا راستے میں کوئی تجربے کار انسان ملے اور وہ ہماری نصیحت کے برعکس بھی ارشاد کرے تو اس پر عمل کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے کچھ راستہ طے کیا تو ایک بوڑھا مسافر ملا۔ پوچھا، لڑکے کہاں جاتے ہو؟ اس نے سب حال کہہ سنایا۔ بڑے میاں بولے، مجھ کو بھی اسی شہر پہنچنا ہے، اچھا ہوا میرا تیرا ساتھ ہو گیا۔ جب پہلی منزل میں وارد ہوئے تو بڑے میاں نے کہا، اس درخت کے نیچے رہیں گے تاکہ شبنم سے بچیں۔ لڑکا بولا، صاحب مجھے والد نے منع کیا ہے۔ کہا، بھلا کچھ اور بھی کہا تھا؟ لڑکا بولا، ہاں یہ بھی فرمایا تھا کہ کوئی اس راہ کا واقف ملے اس کی بات مان لینا۔ بوڑھے نے کہا، میں اس راہ سے خوب واقف و آگاہ ہوں، لہٰذا ہمارا کہا مانو۔ غرض دونوں نے درخت کے نیچے بستر کیے اور لیٹ گئے۔ آدھی رات گئے، ایک سانپ درخت سے اترا جسے بڑے میاں نے مار ڈالا اور اسے ٹانگ دیا۔ صبح ہوئی تو لڑکے کے دل میں خیال آیا کہ والد ماجد نے خام خواہ منع فرمایا، یہ درخت تو بڑے آرام کا مقام ہے۔ پھر روشن ضمیر نے معلوم کیا کہ لڑکا باپ سے بدظن ہوا جاتا ہے، لہٰذا اس بوڑھے شخص نے اسے رات کا ماجرا کہہ سنایا اور ڈال کے نیچے سے نکال کر سانپ دکھا دیا۔ اس وقت لڑکے کی تسلی ہو گئی۔ بڑے میاں نے کہا، سانپ کا سر کاٹ کر اپنے پاس رکھو، رکھی ہوئی چیز کام آتی ہے اگرچہ سانپ کا سر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے فوراً تعمیل کی اور چل نکلے۔ دوسرے دن ایک شہر میں پہنچے۔ بڑے میاں نے کہا، اسی شہر میں رات کو رہیں گے؟ لڑکے نے کہا، بہت اچھا، میں تو آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ دونوں ایک مسافر خانے میں جا ٹھہرے۔ ناظرین، اس شہر کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی جوان مسافر آ جاتا تو بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا اور صبح کو وہ مسافر مردہ نکلتا۔ حسب دستور بادشاہ کو خبر پہنچی اور نوجوان مسافر کی طلبی ہوئی۔ نکاح ہو گیا۔ جب لڑکا دلہن کے پاس جانے لگا تو پیر دانا نے فرمایا، پہلے اس سانپ کے سر کو جو تمہارے پاس ہے آگ میں رکھ کر اپنی بیوی کو اس کی دھنی دیجیو، پھر اس کے پاس جانا۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ عورت کے رحم میں ایک مرض تھا، جو مرد اس سے صحبت کرتا زندہ نہ رہتا۔ دھنی کی تاثیر سے وہ مرض دور ہو گیا اور صبح کو وہ لڑکا صحیح سلامت محل سے باہر آیا۔ بادشاہ کو بڑی خوشی حاصل ہوئی، کوئی تو داماد بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ چند دن بعد روانہ ہوئے تو تیسری منزل طے کی۔ اب بڑے میاں بولے، اس مکروز کے گھر ٹھہریں گے، چنانچہ شب کو وہیں قیام کیا۔ میزبان کی نیت بگڑی کہ رات کو دونوں کو مار ڈالو تاکہ روپیہ بچ جائے۔ مہمانوں سے پوچھا، صاحبو اندر سو گے یا باہر؟ بڑے میاں بولے، گرمی ہے، ہم تو باہر سوئیں گے۔ جب آدھی رات گزری تو بڑے میاں نے لڑکے کو جگایا اور کہا، اب سردی لگتی ہے، اندر چلو۔ یہ دونوں اندر پہنچے اور میزبان کے لڑکوں کو جگا کر باہر بھیج دیا۔ جب تیسرا پہر رات کا ہوا تو مالک مکان آیا اور صحن میں باہر سونے والوں کو قتل کر دیا۔ صبح کو دیکھا تو اپنے لڑکوں کو مردہ پایا۔ نہایت صدمہ ہوا مگر چپ رہ گیا۔ اپنے کیے کا کیا علاج؟ مجبوراً مہمانوں کو رقم دے کر رخصت کیا۔ دونوں مسافر واپس ہوئے۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں بڑے میاں سے ملاقات ہوئی تھی، بوڑھے شخص نے کہا، لو صاحب، خدا حافظ، اب ہم تو جاتے ہیں، اپنے والد سے ہمارا سلام کہنا۔ لڑکے نے عرض کی، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا، تمہارا باپ خوب جانتا ہے۔ باپ کی خدمت میں لڑکا پہنچا اور سفر کا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ پوچھا، ابا جان وہ بزرگوار کون تھے؟ والد ماجد نے کہا، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔